غالی کے حوالے سے ہماری بات جاری تھی. معصوم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم: قوم یقولون فینا ما لا نقولہ فی انفسنا، کہ ایک ایسی قوم جو ہمارے بارے میں وہ دعویٰ کرے جو ہم اپنے بارے میں بھی دعویٰ نہیں کرتے. یعنی کہ ایسے فضائل وہ گھڑ دے، وہ کہہ دے، وہ فضائل قیاس کر لے کہ جو کہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں ہم تک تواتر کے ساتھ نہیں پہنچے. کچھ اور روایات ہیں جو کہ پروردگار عالم کی صفات سے مخلوق کو متصف کر دیا جائے، یعنی پروردگار عالم کے ساتھ ایسی صفات متصف کر دی جائیں کہ جیسا کہ اس کے ساتھ اعضاء متصف کر دیے جائیں، کہ پروردگار عالم کی صفات اس طرح بنا دی جائیں کہ جس طرح مخلوق کی صفات ہیں. کہ جس طرح ہمارے کچھ احمق لوگ پروردگار عالم کی صفات کو اس طرح سے نہیں مانتے کہ جس طرح سے آل محمد علیہ السلام نے حکم دیا. اس کو کہا جاتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا، کہ پروردگار عالم کی جو صفات ہیں اس کو مخلوق کے ساتھ متصف کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے تشبیہ. اور کچھ روایات صوفیات سے، شیعہ مذہب کی کچھ ضعیف روایات ضعیف کتابوں میں آئی ہیں. اور وہ کس طرح سے آئی، معصوم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. میرے ہاتھ میں ہے کتاب جلیل التوحید لشیخنا الصدوق علیہ الرحمہ، غالیوں پر کاری ضرب. یہ کتاب غالیوں پر ضرب کے مانند ہے، ذوالفقار کے مانند ہے غالیوں پر. شیخ صدوق علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ معصوم علیہ السلام سے. اور یہ روایت ہے کچھ اس طرح سے کہ ابن خالد کو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ ابن خالد، اے ابن خالد، انما وضع الاخبار عنا فی التشبیہ والجبر، کہ ہم سے تشبیہ کی روایات کو نسبت دی گئی، وضع کیا گیا ایسی اخبار کو، گھڑا گیا، من گھڑت اخبار ہم سے منسوب کی گئی کہ ہم اللہ کی تشبیہ کے قائل ہیں. یعنی ہمیں تشبیہ دیا گیا، یعنی ہماری صفات کو تشبیہ دیا گیا اللہ کی صفات سے، یا اللہ کی صفات کو تشبیہ دیا گیا ہماری صفات سے. یہ سب معصوم کہتے ہیں وضع الاخبار عنا فی التشبیہ، ہم سے روایات منسوب کی گئی ہیں، جھوٹ کیا گیا ہے ہم سے، جھوٹ بولا گیا ہم سے کہ ہم اللہ کی تشبیہ کے قائل ہیں، یا ہم اپنی صفات کو اللہ کی صفات کے ساتھ متصف کرتے ہیں، یا اللہ کی صفات ہماری صفات کے ساتھ متصف ہے. ہم سے یہ جھوٹ بولا گیا. معصوم فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں الغلاۃ الذین صغروا عظمت اللہ، یہ سب غالی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی عظمت کو صغیر کیا، اللہ کی عظمت کو چھوٹا کیا، اور یہ اللہ کی عظمت کے مقصر بنے. یہ لوگ، یہ جو غالی ہیں، یہ اللہ کے مقصر ہیں. دراصل میں نے پچھلی ویڈیوز میں یہ ثابت کیا کہ غالی ہی دراصل مقصر ہے. معصوم علیہ السلام کی زبانی ثابت کیا کہ غالی ہی دراصل مقصر ہے. اور کس طرح مقصر ہے؟ کیونکہ وہ خدا کا مقصر ہے، وہ کیونکہ معصومین علیہ السلام کی روایات کا مقصر ہے، معصوم علیہ السلام کی احکام کا مقصر ہے، کیونکہ وہ مانتا ہے کہ جو کہ معصوم علیہ السلام نے اپنے بارے میں بھی وہ عقیدہ نہیں دیا، وہ اپنی قیاس سے وہ عقیدہ گھڑتا ہے، اور غیر معصوم کی، احمقوں کی تقلید میں اپنے عقیدہ کو وضع کرتا ہے، معصومین علیہ السلام کی روایات کو اگنور کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، اور اپنے غالی پیر کی تقلید کرتا ہے. دراصل اس کو تقلید کہا جاتا ہے کہ آپ معصومین علیہ السلام کی روایات کو، ان کے حکمات کو چھوڑ کر اپنے ایک پیر کی تقلید کریں. تو معصوم علیہ السلام ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، غالی کے بارے میں کیا سناتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں فمن احبہم فقد ابغضنا، جس نے غالی سے محبت کی اس نے ہم سے بغض رکھا، جس نے غالی سے محبت رکھی اس نے ہم سے بغض رکھا. معصوم فرماتے ہیں ومن ابغضہم فقد احبنا، جس نے غلاظ سے بغض رکھا دراصل اسی نے ہم سے محبت کی. ومن والاہم فقد اعدانا، جس نے غالی کو دوست بنایا اس نے ہمیں دشمن بنایا، وہ ہمارا دشمن ہے. ومن اعداہم فقد والانا، جس نے غالی سے دشمنی کی وہی ہمارا دوست ہے. ومن وصلہم فقد قطعنا، کہ جس نے غالی سے وصل کیا، غالی سے جڑا، وہ ہم سے قاطع ہوا، وہ ہم سے ٹوٹ چکا.
ومن قطعہم فقد وصلنا، جو غالی سے قطع رحمی کی جس نے غالی سے قطع کی دراصل وہ ہم سے جڑ گیا۔ معصوم فرماتے ہیں ومن جفاہم فقد برنا، جس نے غالی سے جفا کی، اس سے برائی کی، دراصل اس نے ہم سے نیکی کی۔ ومن برہم فقد جفانا، جس نے غالی سے نیکی کی اس نے ہم سے برائی کی تو ہم سے برا ہوا۔ ومن اکرمہم فقد اہانا، جس نے غالی کی عزت و احترام کیا، اس کا اکرام کیا، اس نے ہماری اہانت کی، ہماری توہین کی۔ ومن اہانہم فقد اکرمنا، جس نے غالی کی، اہانت کی، اس کی توہین کی، دراصل اس نے ہمارا عزت کی، ہمارا اکرام کیا۔ ومن قبلہم فقد ردنا، جس نے غالی کی بات کی تصدیق کر دی اس نے ہمیں رد کر دیا۔ ومن ردہم فقد قبلنا، جس نے غالی کو رد کیا اس نے ہمیں قبول کر